بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم ہمارے آنے سے پہلے اس عمارت میں موجود تھے۔ میں اب تک 3 گھنٹے برباد کر چکا ہوں، تم نہ آتے تو مجھے بہت مایوسی ہوتی۔ انکل کو فون پر یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے تم کو نریش شرما کی بدنام تجوری کا جائزہ لیتے ہوئے عین موقع پر پکڑ لیا ہے۔ یہاں تم کیوں آئے تھے؟ ناگر بلیک کیٹس کا مشہور کمانڈو تھا جسے اس کے ساتھی خونی بیڑیا کہتے تھے۔ یہ بات تربیت کے دوران ہر کمانڈو کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ یہی سوچ ناگر کی تھی۔ انل بسواس کو بڑا تسلیم کرنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ بہرحال اپنے ونگ کا سربراہ تھا، لیکن میرے بارے میں انل کے رویے پر وہ خوش نہیں تھا۔ نریش شرما بھی عہدے کے اعتبار سے ناگر سے برتر تھا، لیکن ذہنی طور پر ناگر اسے اپنا بڑا نہیں مانتا تھا۔ میں نے دوپہر کو نوٹ کر لیا تھا کہ ناگر نریش شرما کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز کر دیتا تھا یا پھر اپنے طور پر اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان مفاہمت نام کی کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ ناگر نے اپنے دل کا غبار خاصی حد تک ہلکا کر لیا تھا، اس وجہ سے اسے ہماری وہاں آمد کا سبب جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس سوال کے جواب پر میں اپنی کسی نئی کہانی کی بنیاد رکھ سکتا تھا۔ ناگر اس وقت تک کسی سانپ کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر ہماری طرف متوجہ تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے بھی وہ ہماری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے موزوں الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ عابد بول پڑا۔ مجھے پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، اس نے خوف زدہ اور برائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہیں کر لو، ناگر نے زہریلی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد تمہارے ناپاک خون کا دھبا اس نشان کو چھپا لے گا۔ عابد کی وہ اداکاری میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ایک منجا ہوا اور پیشہ ور پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ صورتحال کے اس اچانک بگاڑ پر اس کا فکر مند ہونا بالکل فطری تھا۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اتنی سنگ دلی سے کام نہ لو، میں گردوں کا مریض ہوں، زیادہ دیر تک مسانے کا دباؤ نہیں سہ سکتا۔ اس سفید جھوٹ پر میں عابد کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ناگر نے کہہ لگایا، اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ اب تمہاری پیشاب کی نالی مضبوط ڈوری سے کس دی جائے گی اور تمہیں خوب پانی پلایا جائے گا۔ ذرا سی دیر میں تم بلبلا کر بہت کچھ بتانا شروع کر دو گے۔ ابھی تم میرا خون بہانے کی بات کر رہے تھے، اب تشدد کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ عابد نے سہمی اور الجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی کو مار دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ بڑوں نے کہا ہے کہ دشمن کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سانڈ کی دم کو کس کر بال دیے جائیں تو وہ تھوڑی دیر میں ڈکرانا بھول کر بکری کی طرح ممیانے لگتا ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا نام گوپال ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ یہ شخص 200 روپے معاوضے پر مجھے اپنے ساتھ لایا ہے۔ بکو مت، ناگر نے جلا کر اسے جھڑک دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گفتگو میں عابد کی بروقت مداخلت سے مجھے سوچنے کی مہلت مل گئی تھی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، میں اپنی ویڈیو فلم کی تلاش میں آیا ہوں۔ ویڈیو فلم؟ ناگر کے حلق سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ کیا تم کو علم نہیں ہے کہ یہ راہ کا دفتر ہے؟ یہاں سے کسی چیز کا نکال لے جانا آسان نہیں ہے۔ اب معلوم ہے، میں نے تھکی آواز میں کہا۔ میں نے وہ فلم واپس مانگی تھی لیکن تمہارے بڑوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں پاکستان کے عزت دار گھرانے کا آدمی ہوں۔ میری اور رینا کی فلم میرے خاندان میں پہنچ گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تم جھوٹے ہو، میں تمہاری اس بکواس پر یقین نہیں کر سکتا۔ ناگر نے غصے سے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ اس تجوری میں سے کیا تلاش کرنے آئے ہو؟ عابد کی دخل اندازی کے نتیجے میں ملنے والی مہلت میں مجھے یک وہ راز سوجی تھی۔ میں نے ناگر کے ہر الزام کو سختی سے مسترد کر کے اپنی اس کہانی پر جمع رہنے کا فیصلہ
فیصلہ کر لیا۔ میں نے بے چارگی سے کہا تم مانو یا نہ مانو حقیقت یہی ہے۔ اس نے سگریٹ قالین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور ترشی سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فلم اس تجوری میں ہے؟ ناگر کے کیے ہوئے اس سوال میں میرے شبے کی تصدیق پنہاں تھی۔ میں نے کمزور آواز میں بتایا خود نریش شرما نے کہا تھا کہ وہ فلم اس تجوری میں ہمیشہ محفوظ رہے گی، کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گی، اسے اسی وقت استعمال کیا جائے گا جب میں راہ سے انحراف کروں گا۔ نریش نے ہرگز یہ تصدیق نہیں کی تھی کہ میری اور رینا کی ویڈیو فلم اس کے پاس یا اس کی تجوری میں محفوظ تھی، مگر ناگر کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر بڑی حد تک یقین آ گیا تھا۔ پھر بھی اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی اس فلم کے سوا نریش کے دفتر میں موجود کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے کوئی اتنا بڑا خطرہ مول لینا؟ تم راہ کے آدمی ہو، ہر بات کو اپنے انداز میں نہ سوچو، شرفا کے لیے عزت بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مجھے پٹیاں پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ ناگر کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے کہا تمہاری عزت اسی وقت خراب ہو گئی تھی جب تم نے اکیلے کمرے میں رینا کے بدن سے کھیلنا شروع کیا تھا۔ یہ کہو کہ تم اپنے کرتوت چھپانا چاہتے ہو، ایسی جھوٹی عزت بیکار ہوتی ہے، وہ آج مٹی میں مل کر رہے گی۔ تم آ گئے ہو تو اب میں کان پکڑتا ہوں کہ ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ایک واضح موقف اختیار کر لینے کے بعد میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا اس بار تم معاف کر دو تو میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے یکا یک بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی اداکاری شروع کر دی تھی۔ یہ ناممکن ہے، تم پکے پاکستانی ایجنٹ ہو اور ہمیں ڈبل کراس کر رہے ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا ابھی لمبی رات باقی ہے، دفتر کے لوگ 6:30 بجے سے آنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے میں اپنا پورا اطمینان کروں گا۔ اپنے ساتھی کو اس ڈوری سے جکڑ کر بے دست و پا کر دو۔ وہ ہدایت دیتے ہوئے ناگر نے اپنی جیب سے نائلون کی مضبوط ڈوری کی ایک لچھی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ میں نے بس ایک نظر ناگر کا جائزہ لیا اور لچھی کو فضا میں لپکنے کے لیے آگے بڑھا۔ میرا اور ناگر کا درمیانی فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ رسی پکڑتے پکڑتے میں اچانک اس سے لپٹ گیا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ناگر کے منہ سے مغالطات کا طوفان ابل پڑا۔ اسے ابتدا سے ہی ہم دونوں مغلوب اور خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ نہتا ہونے کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی اسے ٹکرانے کی جرت کر سکے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لوڈ کیا ہوا پستول موجود تھا۔ وہ دراز قامت اور صحت مند تھا۔ ابتدائی جھٹکے سے فوری طور پر سنبھل گیا۔ گالیاں بکتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بازوؤں کا زور لگانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے ہاتھ آزاد کراتے ہی اس نے میرے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کرنے کی کوشش کی۔ میں اس طوفانی ضرب سے اپنا چہرہ بچانے میں ضرور کامیاب ہو گیا، لیکن گردن کی جڑ میں وہ گونسا پڑتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ میرے کمزور پڑتے ہی وہ جوابی وار کر بیٹھا۔ اس کے بھاری وجود کے ٹکراتے ہی میں لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس نے غیر متوقع طور پر ڈوری کی لچھی میری طرف اچھالی تھی۔ اگر مجھے چند ثانیوں کی مہلت بھی مل گئی ہوتی تو میں پہلے تصادم میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ قوی تھا، لیکن اول خان سے ملی ہوئی زہریلی انگوٹھیوں کے سامنے ناگر تو کیا، کوئی ہاتھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے گرانے کے بعد ناگر تیزی سے میرے سینے پر چڑھ آیا۔ وہ میرا گریبان پکڑنا چاہ رہا تھا۔ اسی لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ شیشے کا وزنی پیپر ویٹ ناگر کی پیشانی سے ٹکرایا۔ عابد کا پھینکا ہوا وہ پیپر ویٹ ناگر کو مجروح کرنے کے بعد قالین پر لڑک گیا۔ ناگر میرے گریبان کو بھول کر اپنی پیشانی تھامنے پر مجبور ہو گیا، جہاں سے شدید درد کے ساتھ خون کی دھار بہہ نکلی تھی۔ میں نے اس کے پرگوشت بازو پر پوری آزادی کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ کا ہلکا سا مکہ رسید کر دیا۔ اس مہلک مکے کا اصل مقصد اسے ضرب لگانا نہیں تھا، بلکہ انگوٹھی کا قاتل زہر ناگر کی رگوں میں اتارنا تھا۔ وہ زہر میرا آزمودہ تھا۔ ناگر میرے سینے پر چڑھے چڑھے ہلکا سا لہرایا اور پھر بے جان ہو کر بائیں طرف لڑک گیا۔ اس کی پیشانی سے بہنے والے خون نے اس کی قمیض کو رنگ ڈالا تھا، لیکن میرے کپڑوں پر اس کے گندے خون کی چھینٹ تک نہیں آئی تھی۔ جب تک ناگر بول رہا تھا مجھے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے ہی میں پھرتی سے گرد آلود قالین
नींद से उठ गया। क्या हुआ? आबद ने हैरत से पूछा। क्या तुम इस मोजी को यूं ही बेहोश पड़ा रहने दोगे? ये होश में आते ही कोई नया गंध फैलाना शुरू कर देगा। ये कोई मौजदा हुआ है कि हमें इससे निजात मिल गई। ये बेहोश नहीं हुआ, नरगबाश यानी जहन्नम वासल हो चुका है। यकीन न हो तो नब्ज और दिल की धड़कन देख लो। मगर ये कैसे हो गया? आबद की आंखें हैरत से फैली हुई थी। पेपर वेट की ज़रब जानलेवा नहीं थी। तुमने तो इसे बस रस्मी सा मुक्का मारा था। नागर के लिए वही काफी था। मैंने अंगूठी का कोई जिक्र किए बगैर कहा। अब हमें अपना काम तेजी से समेट लेना चाहिए। आबद फिर भी मुतमिन न हो सका। इसने नागर के गठड़ी की तरह पड़े हुए वजूद की नब्ज देखी, हाथ लगाकर गर्दन की धड़कन महसूस करने की कोशिश की और फिर खुशी से मगलूब होकर मेरे पास आ गया। वो मरदूद वाकई मर चुका है। नागर एक नागहानी मुसीबत बनकर हमारे सरों पर नाज़िल हुआ था, मगर अब इसकी लाश हमारे लिए एक इनाम बन सकती है। मैंने इसे मजीद खुशखबरी सुनाई। आबद इसी लम्हे सब कुछ जान लेने पर मुसर था, मगर मेरे लिए वक्त बहुत कीमती हो चुका था। मैं जल्द अज जल्द इस वीरान और मनहूस इमारत से बाहर निकल जाना चाहता था। मैंने इसे सब्र करने का मशवरा देकर अपनी तवज्जो तिजोरी पर मरकूज कर दी। भीमगन की उगली हुई नीलगू दार आहनो फौलाद की बदतरीन दुश्मन थी। तिजोरी का ताला जरा सी देर में राल बनकर बह गया, मगर फौरी तौर पर तिजोरी न खुल सकी। दरवाजे में कफल से कोई और निजाम भी मुंसलिक था जो अपनी जगह बरकरार था। मैंने आबद के लिए जगह छोड़ दी। आबद के थैले में कफल शिकनी के औजारों पर मुश्तमिल एक थैली मौजूद थी। इसने थैली कालीन पर उलट दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। आबद को भीमगन की हैरान कुन कारकर्दगी देखने का शौक था और वो मेरे सर पर मुसल्लत था, मगर मुझे इसकी महारत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बढ़कर नागर की लाश का जायजा लिया। इसका दम निकलने के बाद इसकी पेशानी के जख्म से खून का बहाव रुक चुका था। नागर को मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। इसकी हड्डियों के जोड़ इस वक्त तक नरम और गर्म थे। जब मैंने पिंडलियां पकड़कर जरा सा जोर लगाया तो इसकी सुकड़ी हुई लाश फर्श पर फैलकर सीधी हो गई। मैं इसे टांगों से घसीटता हुआ आबद के पीछे और तिजोरी के इतने करीब ले आया कि हम दोनों के कामों में कोई रुकावट पेश न आए। ताला कट चुका था, लेकिन तिजोरी का वजनी दरवाजा अपनी जगह पर मौजूद था। शदीद मेहनत के बायस आबद पसीनों में नहा चुका था, मगर दरवाजे में जुम्बश के आसार नहीं थे। मैंने नरेश के दफ्तर का पंखा खोल दिया ताकि हवस और गर्मी का एहसास कम हो सके। आबद ने अपनी नाकामी के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था, मगर मुझे एहसास था कि इब्तदा में इसका मशवरा न मानकर मैंने गलती की थी। तिजोरियों में आम ताले इस्तेमाल नहीं होते। चाबी के लीवर के जरिए कई पोशीदा बुलेट और खटके वगैरह हरकत में आते हैं जो दरवाजे को इसकी जगह मुंजमद कर देते हैं। मैंने उजलत में ताला पिघलाकर वो निजाम दरहम बरहम कर दिया था। अगर आबद को पहले ही किसी तदबीर से ताला खोलने का मौका दिया जाता तो वो पूरा मैकेनिज्म हरकत में आता और दरवाजा आसानी से खुल जाता। मालूम होता है कि हम फंस गए हैं। मैंने आबद की दिलजोई के लिए कहा। देर हो रही है, मगर दरवाजा जरूर खुलेगा। इसने अपनी आस्तीनों से पेशानी और चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए कहा। कहो तो मैं भीमगन से दरवाजे के कब्जे काट दूं। मैंने इसकी राय जानना चाहिए। दरवाजे की तरह कब्जे भी बहुत मोटे होंगे, वो अंदर पोशीदा हैं। ऐसा न हो कि तुम्हारी गन का चार्ज खत्म हो जाए और कब्जे पूरी तरह न कटे। ग्रीन कोबरा फाइल के लिए मैं इससे भी बड़ा चैलेंज कबूल कर सकता हूँ। वो मुस्कुराकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने नरेश शर्मा की मेज का जायजा लेना शुरू कर दिया। नरेश की मेज पर रखे हुए कागज कतई गैर अहम थे। वो अपना हर जरूरी कागज मुकफ्फल रखने का आदी मालूम होता है। अहम मनसब पर फायज एक जिम्मेदार अफसर के लिए ऐसी एहतियात जरूरत से बढ़कर नागुज़ीर थी। इसकी मेज की दराजें मुकफ्फल थी। कमरे के कालीन पर खून के दाग और वहाँ नागर की लाश की मौजूदगी में ये बात छुपने वाली नहीं रही थी कि राह के इस दफ्तर में कुछ लोग चोरी छुपे घुसे थे। वैसे भी जले और कटे हुए तालों से लेकर मजरूह तिजोरी तक मुदाखलत बेजा के मुतअद्दिद शवाहद मौजूद थे। मैंने दफ्तरी स्टेशनरी की मदद से जोर आजमाई करके नरेश की दराजों के ताले तोड़ दिए। 3 दराजों में से निचली दराज में नरेश के जाती इस्तेमाल की एशिया मौजूद थी। इनमें जिन की 2 निसफ बोतलें सबसे नुमायां थी। कुछ कैमरे से ली गई शर्मनाक तस्वीर
تصاویر کے رنگین پرنٹ تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ساری تصاویر دیکھ ڈالی۔ ان میں ایک جگہ رینا نظر آئی، لیکن مرد کوئی اجنبی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان تازہ تصاویر میں میرا اور رینا کا کوئی پرنٹ نہیں تھا۔ اوپر کی دونوں درازیں کاغذات اور فائلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے نریش کی کرسی پر بیٹھ کر ان کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کاغذوں کی تاریخوں اور ان پر مندرج خفیہ احکام یا تبصروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نریش شرما کی رواں سرگرمیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی تحریر میرے لیے قابل فہم نہیں تھی۔ جو کچھ لکھا ہوا تھا ہندی میں تھا یا انگریزی کے محمل الفاظ اور فکروں پر مشتمل تھا۔ شاید وہ ان لوگوں کا دفتری کوڈ تھا جسے باہر کا آدمی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں پورے انہماک سے ان تحریروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اچانک ہی چند ٹائپ کیے ہوئے کاغذ میرے ہاتھ میں آ گئے۔ وہ 7 اوراق تھے۔ ان کے متن اور ترتیب سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی رپورٹ کی نقل تھی۔ ان 7 کاغذوں کی پوری عبارت میرے لیے قابل فہم نہیں تھی، لیکن بعض الفاظ اور فکروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کاغذات پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے بارے میں تھے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ راہ والوں نے پاکستان کے بارے میں ایک علیحدہ اور بھرپور ونگ قائم کیا ہوا تھا۔ پاکستانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انل بسواس اس ونگ کا سربراہ تھا۔ اس اعتبار سے نریش شرما کو بھی اسی ونگ سے متعلق ہونا چاہیے تھا۔ اس کی درازوں میں نیپال وغیرہ کے بارے میں کاغذات کا موجود ہونا تعجب خیز تھا۔ مجھے یاد آیا کہ انل بسواس اس عمارت میں ہر روز نہیں آتا تھا، کبھی کبھی ادھر کا رخ کرتا تھا۔ شاید نریش شرما عہدے میں اس سے کم تھا، مگر اپنی جگہ دہشت گردی کا خصوصی ماہر تھا۔ یہ ممکن تھا کہ بھارت کے پڑوسی ملکوں میں ہونے والی دہشت گردی کی ہر واردات کے تانے بانے وہی تیار کرتا ہو اور پھر ان کے ایکشن پلان متعلقہ افسران کو بھجوا دیتا ہو۔ وہ سب باتیں بعد میں بھی سوچی جا سکتی تھی۔ میں نے وہ 7 کاغذات طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیے اور باقی پلندہ واپس درازوں میں ڈال دیا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ نریش شرما کے دفتر میں اس کی میز اور تجوری کے سوا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پر تباہ آزمائی کی جا سکے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اس کمرے سے نکل کر رام بابو کے دفتر میں گیا۔ وہاں رکھی ہوئی بے بکت چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور راہداری میں نکل گیا۔ راہداری اپنے آخری سرے تک بدستور سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اپنے جائزے سے فارغ ہو کر میں واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1.5 انچ موٹی فولادی چادر سے بنا ہوا تجوری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عبد علی پسینوں میں نہایا ہوا گریبان کے بٹن کھولے پنکھے کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ آج اس تجوری نے میرا خون پی لیا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، دروازے کے چاروں کونوں پر 1 انچ موٹی سلاخیں ہیں جو لیوروں کے ذریعے تالے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تالا بند ہونے پر یہ سلاخیں گہرے سوراخوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ انہیں نکالنے میں پسینے آ گئے۔ تالا پگھلایا نہ گیا ہوتا تو شاید تم یہ کام آسانی سے کر لیتے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس نے انکسار سے جواب دیا، یہ بہت ضدی اور پرانا تالا تھا۔ سہ رخی چابی والے تالے بہت مشکل سے کھلتے ہیں۔ عابد علی ڈسپلن کا آدمی تھا۔ اس نے تجوری کھول لی تھی، مگر میری واپسی سے پہلے کسی چیز کو نہیں چھیڑا تھا۔ میں اسے لے کر تجوری کی طرف بڑھ گیا جو دور سے خاصی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نریش شرما نے اس روز دفتر چھوڑنے سے پہلے پاکستانی فائلوں کے پلندے پر کام کیا تھا۔ فیتے میں کسی ہوئی وہ 11 فائلیں وسطی خانے میں سب سے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے جاتے ہی وہ بنڈل پہچان کر عابد کے حوالے کر دیا۔ عابد بے تابانہ انداز میں وہ بنڈل لے کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرین کوبرا فائل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تجوری میں نئے اور پرانی فائلوں کا ایک انبار جمع تھا، لیکن گرین کوبرا فائل کے بعد میری ترجیحات کی فہرست میں ویڈیو فلم سب سے اوپر آ چکی تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے مٹانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر تجوری کے کاغذات باہر نکالنے شروع کر دیے۔ فائلوں کے علاوہ تجوری میں کئی چھوٹے بڑے ڈبے اور متعدد آلات بھی نظر آ رہے تھے۔ میں کسی لحاظ کے بغیر سامنے آنے والی ہر چیز باہر نکالتا اور قالین پر ڈھیر کرتا رہا۔ قالین پر ڈالنے سے پہلے میں اس فائل یا چیز کا سرسری جائزہ ضرور
لیتا تھا۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ میرے کانوں میں عابد علی کی مسرت سے لبریز آواز آئی، کیا مل گیا جو اتنا خوش ہو رہے ہو؟ میں دانستہ انجان بن گیا۔ مظہر بھائی، یہی گرین کوبرا فائل ہے۔ وہ جی سی کے 2 حرفی کمپیوٹر پرنٹ والی سفید فائل لے کر میرے پاس آ گیا۔ بس یہ تمہاری ہے، باقیہ 10 فائلوں میں بھی بہت اہم مواد ملے گا۔ اب مجھے اپنے کام کی چیز کی تلاش ہے۔ تمہارے اور ناگر کے درمیان کسی فلم کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ عابد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے اور رینا کی فلم، میں نے اختصار سے کہا۔ یہ بات بس اپنی ذات تک محدود رکھنا۔ غزالہ بھی ایسی کسی فلم کے وجود سے لا علم ہے۔ تم فکر نہ کرو، بھول کر بھی یہ ذکر میری زبان پر نہیں آئے گا۔ میں اسے تمہارا کوئی چکما سمجھ رہا تھا۔ آدمی خطا کا پتلا ہے، میں نے افسردگی سے کہا۔ کچھ دیر کے لیے میں بہک گیا تھا۔ وہ لمحے ویڈیو کو فیتے پر قید کر لیے گئے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ رینا جیسی لڑکیاں طوائفوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ایسے حربوں سے لیس ہو کر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتی ہیں کہ وہ ان کے حجال میں بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی زاہد خشک بھی ہوتا تو پھنس گیا ہوتا۔ عابد کے الفاظ میں میرے لیے دلاسا تھا۔ میں پھر تجوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قالین پر کاغذات، فائلوں، ڈبوں اور آلات کا ڈھیر پھیل کر ناگر کی لاش تک پہنچ رہا تھا۔ عابد نے گرین کوبرا فائل کا جائزہ لینے کے بعد 11 فائلوں کو یکجا باندھ کر نریش کی میز پر رکھ دیا تھا اور نیچے بیٹھا اس انبار کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا تھا جو میں نے لگایا تھا۔ میں پرویز یا عبداللہ سے بات کر لوں؟ بیٹھے بیٹھے اس نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ میں نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا۔ ان کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہمیں اندر آئے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو رہے ہوں گے، عابد نے وضاحت کی۔ میں نے سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ اپنے اپریٹس پر ان میں سے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عابد کی پہلی کوشش کے جواب میں G3 کی طرف سے جوابی پیغام آ گیا۔ آل ویل، کچھ دیر لگے گی، اپنی جگہ تیار اور اسٹینڈ بائی رہو، اوور اینڈ آل۔ اپنے آدمیوں کو پیغام دے کر وہ دوبارہ نریش شرما کے بکھرے ہوئے ریکارڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے جیسے تجوری کا شیطانی پیٹ خالی ہو رہا تھا، میری مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک عابد نے قدرے اونچی آواز میں نعرہ مارا، مل گئے۔ اس پر اسرار اور خوف آور ماحول میں عابد کی وہ اضطراری حرکت حیران کن تھی۔ میرے ہاتھ سے ایک ڈبہ چھوٹ گیا۔ حیرت ہے کہ تم نے یہ دونوں کاغذ نہیں دیکھے، یہ تمہارے اصل فنگر پرنٹس ہیں۔ عابد اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے 2 کاغذ میرے پاس لے آیا۔ کاغذ شناسا تھے، ان پر سیاہی سے 10 انگلیوں کے نشان بھی ثبت تھے، لیکن تحریر میرے لیے اجنبی تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ فنگر پرنٹس میرے ہی تھے یا عابد کسی اور کے فنگر پرنٹ سے دھوکہ کھا رہا تھا۔ کسی فائل سے نوچے ہوئے وہ کاغذ میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیے اور ان کا موازنہ اپنی انگلیوں کے سروں سے کرنے لگا۔ وہ بہت مشکل کام تھا۔ عابد نے میرے تذبذب کو بانپ لیا اور کہا، کسی وہم میں نہ پڑو، دونوں کاغذوں پر دیوناگری رسم الخط میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ اوہ، تو تم ہندی بھی پڑھ لیتے ہو؟ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا جو تائید طلب تھا۔ ہندی اور سنسکرت دونوں کے لیے یہی رسم الخط استعمال ہوتا ہے۔ ایک فائل میں دوسرے کاغذوں کے ساتھ مزید 10-12 افراد کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، مگر ان میں سے کوئی پاکستانی نہیں ہے، زیادہ تر نیپالی ہیں۔ نیپالی؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہو سکے تو ان کے کاغذ بھی نکال لو، ہو سکتا ہے کہ تم اس قوم کی کوئی مدد کر سکو۔ راہ والے ان پر کچھ زیادہ مہربان معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے نریش کی دراز سے 7 کاغذ نکالے ہیں، ان میں زیادہ تر نیپال کے بارے میں ہیں۔ نیپال کے بارے میں یہاں بہت سی کہانیاں گردش میں ہیں۔ شاہ بریندرا سخت آدمی ہے، اسے زیر کرنے کے لیے راہ والے اس کے شاہی محل میں اپنے آدمی پہنچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ راجاؤں اور رانیوں کی بن بیاہی بیٹیاں چھٹیاں منانے کے لیے آئے دن کھٹمنڈو جاتی رہتی ہیں۔ راہ کی شے پر بھارت کے سارے راجواڑوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ولی عہد کس کی بیٹی کے جال میں پھنستا ہے۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میرے لیے نیپال کے مستقبل سے زیادہ اہم مسئلہ اپنی ویڈیو فلم کا تھا جو نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں میں سے وہ ڈبہ اٹھا لیا جو عابد کا غیر متوقع نعرہ سن کر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ ڈبہ بڑا لیکن وزن میں خاصا ہلکا تھا۔ اسے کھولتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ اس ڈبے میں ویڈیو فلم کے کیسٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں تجوری کو بھول کر اپنے پھیلائے
हुए ढेर से दूर हट आया। आबद अली एक फाइल से नेपालियों के फिंगरप्रिंट्स निकाल रहा था। मैंने कुछ दूर बैठकर इन कैसेटों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो कैसेट तरतीब और करीने से डिब्बे में लगे हुए थे, मगर ऊपरी कतार में हर कैसेट के डिब्बे के पुष्ट पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। इनकी निशानदही के लिए अंग्रेजी या किसी और जुबान का सहारा नहीं लिया गया था। मैं इस वक्त एक संगीन जाती मसले में उलझा हुआ था। मेरा जहन प्रागंदगी का शिकार था, मगर कदम कदम पर हिंदी जुबान के सामने अपनी बेबसी को महसूस करते हुए मेरे जहन में बेसाख्ता ये ख्याल आया कि पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा मिल जाने के बावजूद अहम सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। हर दफ्तर का सारा रिकॉर्ड अंग्रेजी में रखा जाता था। अव्वल तो बेशतर सरकारी मुलाजमीन की अंग्रेजी नाकिस थी। कुछ नो आमोज ऐसे भी थे जो संगीन गलतियां करते थे और अपने साथियों के जालमाना मजाक का निशाना बनते थे। दोयम ये कि इनमें से कोई अंग्रेजी से पीछा छुड़ाने का आरजूमंद नहीं था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।